السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خیر مقدم ہے صدائے ملت میں۔ آج ہم بات کریں گے دو عظیم صفات پر، صداقت اور امانت۔ یہ صرف اخلاقی خوبیاں نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہیں، اور قرآن و سنت میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر والبر یہدی الی الجنہ۔ تم سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ امانت صرف مال کی حفاظت میں نہیں بلکہ قول، وعدہ اور منصب سب میں امانت داری شامل ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ جس میں امانت داری نہیں اس کا ایمان نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صداقت و امانت کا نمونہ تھی۔ مکہ کے کافر بھی آپ کو الصادق الامین یعنی سچا اور امانت دار کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو لوگ جاہلیت میں بھی سچے اور امانت دار تھے وہی اسلام میں بھی بہتر ہیں اگر دین کی سمجھ رکھیں۔ کسی کے اندر اگر صداقت و امانت نہ ہو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ جھوٹ اور بددیانتی کی وجہ سے انسان کی عزت، اعتماد اور تعلقات سب خراب ہو جاتے ہیں۔ ایسے فرد پر لوگ اعتبار نہیں کرتے، وہ معاشرہ میں تنہا رہ جاتا ہے۔ جو شخص صداقت و امانت سے محروم ہو وہ ایمان کی بنیادوں کو کھو دیتا ہے، منافق کی صف میں آ جاتا ہے اور آخرت میں رسوائی و عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ آج کا پیغام یہ ہے کہ سچائی اور امانت داری کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں اور اپنے بچوں، معاشرے کو بھی ان اوصاف کی تربیت دیں۔ یہی ایمان کی علامت، معاشرے کی اصلاح اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں صداقت و امانت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔